پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے. ڈیڈ لاک ہے یا ڈیڈ لاک نہیں ہے. مذاکرات کو لے کر بہت سارے سوالات اس وقت زیر گردش ہیں. عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہونا تھی. وہ ملاقات روزانہ مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کل شاید ہو جائے, لیکن وہ کل آج میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر وہ گزر جاتا ہے اور پھر اگلے کل کا انتظار کرنا پڑتا ہے, لیکن مذاکرات نہیں ہو رہے. ہمارے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہے. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب, خوش آمدید. ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں؟ کل رات تک تو میں نہیں کہہ رہا تھا, کیونکہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد 2 آف ڈیز آ گئے تھے, سیٹرڈے اور سنڈے, اینڈ وی ور ایکسپیکٹنگ, اور گمان بھی یہی تھا کہ منڈے میکسیمم ٹیوزڈے ملاقات ہو جائے. نہیں, سنڈے کو نہیں جی. میں ہم لوگ چلے گئے تھے اپنے ایریاز میں, ضمانتیں وغیرہ مختلف تھیں, تو منڈے اور ٹیوزڈے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کل رات تک تو میں نے یہ نہیں کہا تھا, بٹ آئی گیس کہ آج ٹیوزڈے کا دن گزر گیا ہے, آج ملاقات تو اب نہیں ہو سکتی. سو میرا خیال ہے کہ اب ڈیڈ لاک ہے. اس کو ڈیڈ لاک کہا جا سکتا ہے. بات ملاقات نہیں ہوتی تو آگے نہیں بڑھے گی؟ بالکل نہیں بڑھے گی. کیوں سر دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ حکومتی اراکین نے آ کے کہا کہ پہلی میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی اور یہ کوئی چیز نہیں پیش کر سکے, تمام چیزیں وہاں پر پیش کر دی. پہلی میٹنگ میں ہم نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کنٹرولڈ ایٹماسفیئر کے اندر لمبے وقت کے لیے ملاقات چاہیے ہمیں. ٹھیک, کمٹمنٹ کی گئی, اوکے ڈن. اچھا, وہ ملاقات جب ہوئی تو ملاقات ویسے نہیں تھی, ٹھیک, کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں تھی, اور وہی جو شیڈیولڈ ملاقات ہوتی ہے 30 منٹ کی, اسی قسم کی ملاقات تھی. ہمارے لیے وہ ملاقات سفیشینٹ نہیں. آپ نے اسے کاؤنٹ ہی نہیں کیا؟ آپ نے کیوں کاؤنٹ کرے سر؟ ہم واپس آئے, اس وقت دوسرا دور تھا مذاکرات کا. پہلی وہ رسمی میٹنگ, پہلی تو غیر رسمی میٹنگ تھی نا. رسمی جو خیر آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ میٹنگ نیگوسیشن کی, اس کے اندر ہم نے کہا جی آپ نے تو جو کمٹمنٹ کی تھی اس کے مطابق آپ کمٹمنٹ فلفل نہیں کر سکے. ہمیں تو اس ماحول میں, تو اس کے اوپر حکومت نے کہا کہ ہاں بالکل ہم اتفاق رائے کرتے ہیں اور مذاکرات ایسے ہی ماحول میں ہونے چاہیے, اور آپ کی طویل ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا استحقاق ہے اور وہ کروا دی جائے گی. اور جس دن ملاقات ہوگی اس سے نیکسٹ ڈے یا ویری نیکسٹ ڈے پھر مذاکراتی کمیٹی بیٹھ جائے گی, تاکہ آپ ایک مرتبہ کمپلیٹ مینڈیٹ عمران خان صاحب سے تمام چیزیں ڈسکس کر کے آ جائیں. اب وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکی, نہ کل ہوئی نہ آج ہوئی. میں نے کل کے دن تو نہیں ایسی کو بات کی, میرا خیال تھا, اور میں نے کل ہر پروگرام میں یہ بات کی کہ ہم گمان کر رہے ہیں کہ آج ملاقات ہو جائے گی. اسی لیے کچھ ساتھیوں کی ضمانتیں بھی تھیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اسلام آباد میں ہی رکھا آج. لیکن آج اب نہیں ہوئی, تو آئی گیس کہ ناؤ آئی کین سے کہ اٹس اے سیریس ڈیڈ لاک. جی, آپ کے خیال میں یہ ملاقات اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ مذاکراتی کمیٹی چاہتی نہیں ہے اور آپ سے انہوں نے جھوٹ بولا, یا وہ چاہتے ہیں لیکن وہ کروا نہیں پا رہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب آپ ہی کے پروگرام میں میں تھا اور کچھ اور پروگرامز میں, تو مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں, تو اب پھر کیسے؟ تو میں نے کہا جی 9 ماہ ایک نیریٹو اور بیانیہ بنایا گیا, اور ہمیں یہ پھر بعد میں باور کروایا گیا کہ جی فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں, میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں کہ فیصلہ سازی کا اختیار حکومت کے پاس نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ 4 دن ملاقات کے بغیر گزر جانا, جو جیلیں ہیں تمام کی تمام وہ تو حکومت کے انڈر ہے نا, کسی اور کے انڈر تو نہیں ہے. تو اگر حکومت اپنے زیر انتظام ایک جیل کے اندر کمٹمنٹ کے باوجود ملاقات نہیں کروا سکی, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہماری اس بیانیے کو یا ہماری سوچ کو تقویت ملتی ہے. آپ کے خیال میں مذاکرات کو ڈیلے کرنے کے لیے حکومت جان بوجھ کے کروا نہیں سکی, خواہش کے باوجود نہیں کروا سکی؟ ہاں, جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. دیکھیں جو چیز ہے وہ آپ کو آنیسٹی کے ساتھ بتانی چاہیے. جب ہم نے یہ بات کی تو حکومت نے بڑے 2 ٹوک الفاظ کے اندر اور بڑے واشگال الفاظ میں ود پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ بات کہی تھی کہ آپ کا حق ہے, آپ کا استحقاق ہے, ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور ملاقات ایسے ہی ہوگی. سو اس کا ذمہ دار آپ حکومت کو نہیں ٹھہرا رہے؟ نہیں جی, حکومت کہہ رہی تھی کہ آپ کے علم میں حکومتی کمیٹی کے کچھ اراکین تھے جو اشارتاً کنایتاً مختلف پروگرامز میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں. تو پھر رانا صاحب نے کہا تھا. رانا صاحب نے کہا تھا. تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں, جب یہ تو حکومت بتائے کہ وہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی, جو وہ یہ کہتے تھے کہ جی فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے, تو وہ تو ہمیں تو پھر نظر. مگر آپ کہتے ہیں یہ سیریس ڈیڈ لاک ہے. کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں امپریشن دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے. میں 2 دن میں نے اس امپریشن کو بالکل سپورٹ نہیں کیا, اور جو ہماری کمٹمنٹ تھی اس کے مطابق ہم نے ایک خوش گمانی رکھی. لیکن دیکھیں 4 دن گزر گئے نا جی, سیٹرڈے گزر گیا, سنڈے گزر گیا, چلے ان کو ہم ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جی ورکنگ ڈیز نہیں تھے. منڈے اور ٹیوزڈے 2 ورکنگ ڈیز تھے, اور گزشتہ روز خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ اڈیالہ جیل میں آج جو ان کی ملاقات تھی وہ
وکلا کے ساتھ وہ منسوخ کر کے مذاکراتی کمیٹی کے 6 نام دیے تھے. فیصل چودھری صاحب نے وہ 6 نام کل جیل ایڈمنسٹریشن کو ریسیو کروائے تھے کہ وہ آج کے دن ملاقات کریں گے. آج وہ سارا دن وہاں پر رہے. ابھی 1 گھنٹہ پہلے مجھے ان کی طرف سے انفارم کیا گیا کہ جی جیل اتھارٹیز نے ہمیں اس کے بارے میں کوئی چیز انفارم نہیں کی. تو پھر اب تو یہ بات کہنے میں ہم آپ بھی جانا بہن کے ڈیڈ لاک کا میں بڑے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گیا ہوں تھرو آؤٹ, اور آپ گواہ ہیں اس چیز جی. لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیڈ لاک ہے. تو منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن جو گزر گئے, اس میں آپ کا رابطہ مذاکراتی کمیٹی میں کسی کے ساتھ یا یاز صادق صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں ہوا ہے؟ یا صادق صاحب کے ساتھ رابطہ, چونکہ ہم نے ایک ٹی او آر سیٹ کیے ہوئے ہیں, ہماری طرف سے رابطہ صرف 2 شخصیات کرتی ہیں, اسد کیسر صاحب یا جو کمیٹی کے سربراہ ہیں عمر ایوب صاحب. عمر ایوب صاحب نے انہیں میسیج کیا تھا لیکن اس کا ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آ رہا. وی آر اسٹل ویٹنگ فار دا رسپانس. یا صادق صاحب کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا چونکہ ہم یا صادق صاحب ہی میڈیوکر ہیں, وہ ہاؤس کے یا ظاہر اسپیکر ہیں, کسٹوڈین ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو حکومت کی طرف سے بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے, اور ہماری طرف سے بھی کوئی بات ہوتی ہے تو انہیں کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. بلکہ جب پچھلی ملاقات کروائی گئی تھی تو وہ کمیونیکیشن بھی حکومت کی طرف سے یا صادق صاحب کو کنوے کیا گیا تھا اور ان کی طرف سے پھر ہمیں کنوے کیا گیا تھا. بٹ ایز اف ناؤ ہمارے پاس اب ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی صاحب یہ ملاقات کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ 2 مذاکرات 2 مطالبات ہیں, وہ عمران خان صاحب نے دے دیے ہیں, وہ آپ لے کر مذاکراتی کمیٹی کے پاس چلے گئے ہیں, وہ آپ نے ان کے سامنے رکھ بھی دیے ہیں. یہ اب کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ان سے دوبارہ ملاقات کی جائے؟ اس میں تو کوئی رد و بدل آپ نہیں چاہتے نا مطالبات میں. سر دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو 2 پہ کلیئر ہیں. پہلی ملاقات میں بھی بتا دیا, دوسری ملاقات میں بھی بتا دیا, اور اس کے جو خد و خال ہیں وہ کھول کے بتلا دیے. جب عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کی, اسیران کی رہائی کی بات کی, تو وہ اس کے اوپر بھی گفت و شنید ہوئی کہ ہم کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا کسی ایسی چیز کے ذریعے نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو پروسیکیوشن کی طرف سے ایک انتقامی رویہ ہے, جو جعلی بوگس FIRs کا اندراج ہے, وہ سلسلہ رکا جائے. وہاں پر جب ہم جیل میں ہیں تو ہمارے تمام پولیٹیکل ورکرز اور سب سے بڑھ کہ عمران خان صاحب اپنے کیسز کو فیس کر کے عدالتی سسٹم کے ذریعے, میکنزم کے ذریعے, جوڈیشل طریقہ کار کے مطابق باہر آئیں گے. ہم ایسی کوئی چیز نہیں چاہتے جس کو ڈیل کا نام دیا جا سکے. سو اٹس ناٹ اے ڈیل. یہ چیزیں وہاں پر کلیئر کر دی گئی. اب حکومت کہتی ہے کہ آپ لکھ کے دیں. ہم نے اس دن بھی یہ بات کہی کہ سمجھ سے باہر ہے کہ لکھ کے اگر تو کو 8-10 صفحات کے پر مبنی نکات ہوں, کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں, کچھ چیزیں ان سے نہ نکل جائے یا یادداشت سے نہ محو ہو جائے تو پھر تو بندہ کر لیتا ہے. 2 چیزیں ہیں, سمپل سی ہیں. 9 مئی ہے, 26 نومبر. اگر آپ نے یہ پہلی ملاقات میں اتفاق تو کیا تھا نا کہ ٹھیک ہے اگلی ملاقات میں ہم آپ کو لکھ کر دے دیں گے, یہ آپ نے بعد میں سوچا کہ نہیں لکھ کے نہیں دینا چاہیے؟ نہیں, اس کے اندر درمیان میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس کی وجہ سے ہم بھی سوچنے پر مجبور ہوئے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی مثلا کہ مجھے ایک ٹیلی فون کال آج سے 3-4 روز قبل ایک کال ریسیو ہوتی ہے کہ ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے رپورٹر کی طرف سے وہ میرے سے ویریفیکیشن چاہ رہے تھے. بیسیکلی انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں کسی حکومتی, اب یہ دروغ بر گردن راوی ہے, میرے پاس ان کی کال کا ریکارڈ ہے, ان کا میسج رپورٹر میرے پاس اور وہ بڑے میڈیا ہاؤس کے ذمہ دار رپورٹر ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا جی کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کسی ممبر نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ آپ نے مذاکرات کے درمیان کسی ایگزیکٹو آرڈر کی بات کی ہے. اچھا. میں نے ان کو جواب دیا کہ اگر ہم نے بات کی ہو یا ایگزیکٹو آرڈر کی بات جس نے بتائی ہو, جو دونوں میں سے جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. نمبر 1. نمبر 2, تمام میٹنگ ان کیمرہ ہے, ریکارڈڈ ہے. اب باہر لے آپ کے نیریکٹ کو تقریر ملے گی. پھر اسی صورت میں ہم محتاط ہو گئے. نہیں, ایسی صورت میں تو پھر آپ کو اور بھی لکھ کر دینے کی ضرورت ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے ایگزیکٹو آرڈر کی بات کی. آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں یہ جناب یہ لکھا ہوا ہے, ہم نے تو اس میں کہا ہے ایگزیکٹو آرڈر. نہیں, وہ اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں. ابھی ایک ہمارے مسنگ پرسنس کا ایشو تھا, ان کی تعداد پہلے 160 to 200 تھی. پھر اس کے بعد وہ ہمیں ٹریس ہونے شروع ہو گئے. کچھ جہلم جیل میں تھے, کچھ اٹک میں تھے, کچھ تھانوں میں تھے. وہ کرتے کرتے وہ تعداد 46 تک آ گئی. جس دن ہم دوسری میٹنگ میں بیٹھے تو اس وقت تک وہ تعداد 46 تھی. اس کے بعد ہم اپنی کمیٹی کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ آپ اگر ایک بھی نہیں ہے تو بھی پتہ لگے, اور اگر ان 46 میں سے بھی باقی لوگ لوکیٹ ہو گئے ہیں تو ان کے بارے میں پتہ کریں. چونکہ کوئی ایسی چیز جس طرح ہم 13 شہداء کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, وہ ہم ان کے بائی نیم پرووائڈ کریں گے. یہ طے ہے کہ آپ نے مطالبات تحریری شکل میں نہیں دینے, یہ طے کر لیا گیا ہے؟ یہ طے بھی نہیں ہے ابھی تو, چونکہ اب ایک تو ملاقات یہ خود نہیں کروا سکے, ریٹ اپنی یہ خود ثابت نہیں کر سکے
فیصلہ سازی یہ ہمیں نہیں دکھا سکے کہ اختیار ان کے پاس ہے, اوپر سے الزام ہمارے پہ. دیکھیں رویے بہت میٹر کرتے ہیں. میں نے پہلے دن میٹنگ میں یہ بات کہی تھی کہ ڈونٹ بہیو لائک ایوری تھنگ از گوئنگ گڈی گڈی. آپ کے ہم اکراس دا ٹیبل بیٹھے ہیں, آپ کے اور ہمارے نقطہ نظر میں 90 ڈگری کا ڈفرنس ہے. ہمارے رویوں میں جو تلخیاں ہیں وہ شاید اندر زیادہ ہیں باہر کم ہیں. تو ہم اس ریالٹی کے ساتھ آگے چلیں کہ ہمارا ٹکراؤ ہے, اور وہ ٹکراؤ کسی جگہ پر بھی ہو سکتا ہے. تحریری طور پر مطالبات نہ دینے کو خواجہ آصف صاحب کسی اور طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں. تو کل کو آپ کسی بھی طرح کی سبکی سے بچنے کے لیے آپ تحریری طور پر کچھ نہیں دینا چاہتے؟ کس کی سبکی؟ کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ جی یہ دیکھیں ہم تو یہ مانگ رہے تھے, مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں, تو آپ کو سبکی ہوگی کہ دیکھیں یہ ہم نے مانگا اور ہمیں نہیں ملا. پھر ہمیں بھی سبکی دکھا دیں. ہم تو مانگ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن چاہیے 9 مئی کا, 26 نومبر کا, نہ دیں. میں ابھی سبکی فیل کر لیتا ہوں. آئی مین دس از اسٹوپڈ. موصوف نے اگر زہر فشانی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھا خواجہ صاحب نے, اور کو بات اچھی کرنے کی کوشش بھی کی, اس کے اندر بھی وہ اپنے اندر کے بغض کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکے. بابا اگر تو قوم کو نہ پتہ ہو کہ مطالبات ہیں کیا, تو پھر تو اور وہ باہر آ جائیں تو پھر سبکی ہوتی ہے. جب ایک چیز پبلک ہو چکی ہو, ڈیلی بیسس 25 پروگرامز کے اندر دونوں سائیڈز اس چیز کو بیان کر رہی ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اس دن عرفان صدیقی صاحب نے جو اعلامیہ پڑھا, اس اعلامیے میں انہوں نے کیا پڑھا؟ یہی پڑھا نا کہ ہم عمران خان صاحب سمیت دیگر اسیران کی جوڈیشل طریقہ کار کے مطابق رہائی چاہتے ہیں. یہ اعلامیہ تھا مشترکہ. ہم 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں احاطہ تحریر میں تو آ چکا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں اعلامیہ کے اندر لکھا ہوا ہے نا, انہوں نے خود پڑھا اس دن مشترکہ اعلامیہ, جس کو آپ نے رد نہیں کیا. وہ مشترکہ تھا, ہماری ساروں کی موجودگی میں بیٹھ کے میڈیا کو بریف کیا گیا نا. تو اب اس میں کس چیز کی سبکی جی؟ مثلا آپ جوڈیشل کمیشن نہیں دیں گے. ہاں, سبکی اس چیز پر ہوتی اگر ہم نے آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہوتی یا آپ سے کوئی ایسی چیز مانگی ہوتی جو ان رائٹنگ دینے میں ہم محسوس کریں کہ اگر یہ چیز باہر آ گئی تو ہمیں نقصان کر سکتی ہے نا. اس کے لیے عقل چاہیے انسان کو بات سوچنے کے لیے کہ کس بات پر سبکی ہوتی ہے, کس بات پر سبکی نہیں ہوتی. اگر تو ہم کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں ان رائٹنگ کہ جس پہ ہم فیل کریں, یا ایون یہ کمفرٹیبل فیل کریں اور ہم انکمفرٹیبل فیل کریں, تو پھر تو جانون آپ کہہ سکتے ہیں. تو جب ہم نے ہر چیز ہی پبلک کر دی ہے تو پھر اس کے اندر سر جی سبکی کس چیز کی؟ آپ نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا, آپ نے کہا کہ 2 سال کے بعد بالآخر ہمارا بھی ہنسنے مسکرانے کا وقت آ گیا. پھر بعد میں آپ نے کہا کہ جی کہے لگانے کا وقت آ گیا ہے. آج جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹویٹ آپ نے قبل از وقت کر دی تھی, یا قائم ہے کہ ہنسنے کا وقت آیا ہوا ہے؟ میں اپنی بات پہ قائم ہوں. اب کیسے ہنسنے کا وقت آئے گا اگر ڈیڈ لاک ہو گیا, مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں؟ اسد بھائی میں آپ کو بات بتاتا ہوں سر, میں پولیٹیکل ورکر آدمی ہوں. 2 سے 2.5 سال ہم نے پتہ کیا سنا کہ عمران خان پہ کاٹا لگ گیا, اس پہ ریڈ لائن لگ گئی ہے, آپ لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ اب شاید پاکستان میں بھی نہ رہ سکیں, پاکستان سے باہر چل جائیں. ہمیں کچھ گورنمنٹ آفیشلز تھے جو انتظامی عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ٹیلی فونیکلی ہمیں بتاتے تھے کہ آپ یا تو افغانستان سے باہر چلے جائیں یا آپ کو ایسا راستہ اختیار کر لیں, یہاں پر آپ لوگوں کی زندگیاں بھی ختم اور سیاستیں بھی ختم. سر قدرت کا کیا نظام انصاف ہے کہ وہ شخص جس کے لیے بانی چیئرمین کا لفظ کی ڈائریکشن جاری کی گئی, اعلامیہ میں اس کا نام لکھا گیا, آج اسی شخص کی منتخب کردہ کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور اعلامیے میں عمران خان صاحب لکھا جا رہا ہے. میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر, آپ مجھے بتائیں میں نہ مسکراؤں کہ میں مطلب پہلے جیسی بری صورتحال نہیں رہی سر, نہیں رہی. اور اب میں آپ کو میں اگلی بات پہ بھی قائم ہوں کہ یہ عمران خان کو مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں, ان بوتھ سینیریوز, یہ عمران خان کو زیادہ عرصہ اندر نہیں رکھ سکیں گے. کیسے, کس میں رکھیں گے؟ یہ کل بھی آپ نے ایک پروگرام میں کہا, آپ نے کہا کہ میں آپ کو سنانے والا تھا لیکن چلے آپ نے خود بات کر دی. آپ نے کہا کہ مذاکرات ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو عمران خان باہر آ رہے ہیں. کیسے باہر آ رہے ہیں عمران خان؟ آئے گا باہر سر, آپ دیکھیں گے. تو پھر مذاکرات تو کامیاب ہوگا نا, وہ تو پھر مذاکرات کامیاب ہے جو باہر آ رہے ہیں نا. نہیں, ناکامی کی صورت میں باہر کیسے آئیں گے؟ سر دیکھیں ان دونوں صورتوں کے اندر جو ایک چیز بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے مقدمات کو فیس کر کے باہر آنا ہے. ٹھیک ہے, جو وہ مقدمات تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے اگر حکومت چاہے. ایک سر چھوٹی سی لائن, نہیں سر نہیں, اب آپ نے اس کی 150 مقدمے کے اندر ضمانت ہو گئی اور کتنا میں نہیں, مطلب دیکھیں نا پچھلے جب سارے کیسز ختم ہوئے تو نیو ٹاؤن میں گرفتاری ہو گئی, جب نیو ٹاؤن میں ضمانت ہوگی تو پرانے ٹاؤن میں گرفتاری ہو جائے گی, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پرانے ٹاؤن والی ختم نہیں ہونی سر,
تو پھر اس کے بعد ایک اور ہو جائے گی اس طرح. ہو جائے سر, یہ تو پھر 6 مہینے. سر نہیں سر ایک مقدمہ 6 مہینے تو لگا دیتا ہے نا, پھر رہائی اب نہیں لگیں گے 6 مہینے. کیوں, آپ کیا فرق ہے سر؟ زمین یا تو کچھ آپ کے پاس ایسی خبر ہے جو آپ ہمیں بتا نہیں رہے, نہیں, یا آپ خوش فہمی میں مبتلا ہیں. نہیں سر, میں دو ہی چیزیں. میں خوش فہمی میں بالکل مبتلا نہیں ہوں. آپ اپنی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر اور بینگ اے پولیٹیکل ورکر اپنا انالیسس جو ہے ایک ڈیولپ کرتے ہیں, آپ ارد گرد کی ہیپننگس کو دیکھتے ہیں. میں اس وقت یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, 26 سے 3 دن کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ یہ 26 کا میسیکر مس فائر ہو گیا, اور یہ اب اس طریقے سے اس گورنمنٹ کے پلے پڑے گا کہ یہ اب یہاں سے دوبارہ اس پرانی پوزیشن میں جانے کی میں نہیں جا سکیں گے. میں آج بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں. اب پاکستان کے اندر دوبارہ کسی نئے 26 نومبر کی گنجائش نہیں رہی. دنیا کے حالات کو دیکھتے, آپ نے ایک ہی دفعہ کرنا تھا جو کر لیا. مثلاً مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں, مثلاً ہائپوتھیٹیکلی ہم آ جاتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے, اب گولیاں مار لیں گے, اب نہیں گولیاں بجیں گی سر. آپ احتجاج کرنے کے لیے آ سکیں گے؟ کیوں نہیں آ سکیں گے؟ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ آئیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں پہلے بھی نہیں پہنچ سکے تھے نا سر, پنجاب تو آپ کا پہلے بھی نہیں آ سکا سر. وہ ہماری حکمت عملی میں فلو رہ گیا تھا نا, تو آپ کے سامنے رہ گیا تھا نا, بند کر دیا, راستے بند کر دیا آپ نے. اب نہیں رہے گا نا سر. دیکھیں آپ بعض اوقات فیصلے پولیٹیکلی اس قسم کے ہو جاتے ہیں جس کے اندر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی چیز کور ہونے والی رہ جاتی ہے. میرے اس وقت بھی پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر ہم 24 کو آ رہے تھے تو کے پی کے کا کانوائے 24 کو چلتا, پنجاب کو 23 کو چلنا چاہیے تھا. میں اس وقت, اب اس مرتبہ ہم اس غلطی کی اصلاح کریں گے نا سر, اور اس مرتبہ یہ بھی نہیں, اس مرتبہ 22 کو کنٹینر لگا دیں گے, پھر کیا کریں گے سر؟ اب یہ دیکھیں گے ہم کہ وہ کتنے دن کنٹینر لگاتے ہیں. چلیں اگر اس بات پہ تو اس بات پہ تو یہ پہلے بھی دیکھ سکتے تھے آپ. اس وقت تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید آپ یہ کریں, لیکن امید نہیں تھی کہ نہتے پاکستانیوں کے ڈی چوک کے اوپر کھڑا ہو کے اس طرح گولیاں مار دی جائیں گی سر. دنیا کے کسی آخری سوال سر یہ ہے کہ کیا آپ کی امیدوں کا محور و مرکز 20 جنوری کو ہونے والے ایونٹس ہیں؟ ہماری امیدوں کا نہیں, لیکن شاید کچھ اور لوگوں کی امیدوں کا مرکز جو ہے, جو حکومت سمیت, وہ 20 جنوری ہی تھا. اور شاید, چلے میں آج آپ کو ایک بات کر دیتا ہوں, ابھی مجھے ڈیٹیل نہیں پوچھیں گے. ٹھیک ہے. شاید کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ 20 نومبر سے پہلے عمران خان صاحب باہر آ جائیں اور ہاؤس اریسٹ ہو جائیں, اور ہم نہیں مانے. بس اب آپ اس میں سے نکال لیں گے. یہ جو ہم پہ ڈالتے ہیں نا کہ وی آر ویٹنگ فار دا 20th جنوری, کہ 20 جنوری کے بعد 10 دن میں کوئی اتنی بڑی ہیپننگز نہیں ہو جانی کہ ہم اسے 31 جنوری پر لے کر گئے ہیں. اگر ہم نے ان آؤٹ سائڈ ہیپننگز کا ویٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پولیٹیکلی آپ کو 1.5-2 ماہ چاہیے. پھر ہمیں مذاکرات کے لیے مارچ کی ڈیٹ دینی چاہیے تھی. 20 جنوری سے پہلے کچھ لوگ فوکسڈ تھے, اور یہ موجودہ حکومت کو پتہ ہے. آپ اس لیے نہیں مانے کہ ہم ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گے, ہم سیدھا رہائی ہوں گے؟ سر ہم ہاؤس اریسٹ 20 سے پہلے ہو سکتے تھے. اور آپ نے, میں بڑی ذمہ دار بات کر رہا ہوں, عمران خان نے ریفیوز کیا. کیوں کیا؟ ہماری مرضی سر. نہیں, کوئی وجہ تو اس کی ہوگی, اس کی بھی کوئی حکمت عملی ہوگی. ہم دیکھیں, میں نے آپ کو اتنی بڑی بات بتائی ہے آج, آپ کو آنےسٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. یہ تو علی خان نے بھی کل کہا, عمران خان نے بھی کہا, یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ آفرز آ رہے تھے سر, وہ آفرز کی, لیکن آپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ 20 سے پہلے. دے رہا ہوں کہ جو حکومت کہتی ہے ہم 20 کے بعد جانا چاہ رہے ہیں, اس وجہ سے کہ باہر کا امپریشن دیکھ سکیں. میں آپ کو اس کے الٹ بات بتا رہا ہوں کہ 20 سے پہلے عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کر کے حکومت شاید کسی کو بتانا چاہ رہی تھی کہ سر دا میٹر از بین سالوڈ بٹوین دا پولیٹیکل پیپل, ہی از بین شفٹڈ فرام دا جیل. تو جان دو نا سر. ٹھیک ہے, غصہ نہ کرو. وہ ہمیں جس ٹریپ میں لا رہے تھے. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ اب پروگرام میں رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں, کوارڈینیٹر پرائم منسٹر کے پی ایم ایل این کے رہنما. بہت شکریہ رانا صاحب, خوش آمدید. ہمارے ساتھ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, ایم این اے ہیں. نیازی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ. رانا صاحب, آپ اب اس کو پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانی, بلکہ ابھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے ہمارے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکراتی کمیٹی تو ملاقات کرانا چاہتی ہے لیکن وہ کرا نہیں پا رہی ہے, ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ملاقات کرا پائے. اتنی بے بس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو مذاکراتی کمیٹی کی اگر یہ ریکمنڈیشن ہے اور ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے تو ملاقات ہو جانی چاہیے.
اور یہ آپ کا یہ مطالبہ کس سے ہے کہ نہیں مطالبہ نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں یہ ہو جائے گی, اگر آج نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی, کل نہیں پچھلے 4-5 دن سے نہیں ہوئی نا سر, رات سے لے کر اب تک نہیں ہو سکی. یہ ڈیلے کی وجہ تو نہیں مجھے پتا, لیکن بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات ہو جانی چاہیے, اور یہ کمیٹی نے اگر اس سے ایگری کیا تھا, مذاکرات تبھی چلیں گے نا, اگر جس چیز سے آپ نے ایگری کیا ہے تو آپ اس کو موو فارورڈ کریں. تو میرے خیال سے گورنمنٹ جو ہے وہ ملاقات خان صاحب کی, آپ کو لگتا ہے یہ ڈیلے جو ہے وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اینڈ پر ہو سکتا ہے؟ ڈیلے میرے خیال سے اس لیے یہ چیز جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہونے میں ڈیلے ہے کہ مذاکراتی کمیٹی نے گورنمنٹ کو کہا ہوگا, گورنمنٹ نے آگے نیچے کہنا ہوگا, تو یہ ہو جائے گا میرے خیال سے. یہ جو بھی ہے وہ جہاں ڈسکنیکٹ ہے وہاں یہ چیزیں میرے خیال سے ملاقات جلد ہو جائے گی خان صاحب کے ساتھ. بیسی صاحب, آپ کے خیال میں یہ کیا اس وقت جو صورتحال ہے اس سے آپ کوئی نا امیدی کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نا امیدی تو چلے نہیں کہیں گے, مگر بیسک دیکھیں 2 ڈیمانڈز تو خان صاحب کی ڈے 1 سے سامنے آیا. گورنمنٹ اس پوزیشن پہ ہے کہ ان پہ ڈیلیور کر سکتی ہے کہ نہیں. دیکھیں ملاقات ہو بھی جائے خان صاحب سے, وہاں سے تو آواز انہی 2 ڈیمانڈز کی آنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈز اگر میٹ نہیں ہو سکتی تو مذاکرات آگے چل ہی نہیں سکیں گے. آپ کہیں نا کہ جی آدھی سمجھے ڈیمانڈ مانی جائے اور آدھی نہ مانی جائے, تو یہ ڈیڈ لاک کی صورتحال اسی وقت فوری طور پہ اختیار کر جائے گا, اور جس طرح کی میری ریڈنگ ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت مذاکرات بالکل بیٹھ جائیں گے. نہیں تو ابھی جس طرح سے آپ میٹنگ مانگ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ان کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں میٹنگ ہونی چاہیے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی وہ چونکہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوئی تھی اسے تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے, اس لیے ہماری جو ملاقات ہے وہ ایک ایسے ماحول میں ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اچھا دیکھیں ڈیوائسز, بگنگ ڈیوائسز, یہ چیزیں تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ کس قانون کے تحت ہوتی ہیں. دیکھیں اگر ڈیمانڈ ہے تو ڈیمانڈ کوئی ایلیگل تو نہیں ڈیمانڈ کر رہے نا. ایون کلائنٹ اٹرنی کی ملاقات ہو یا فیملی کی ملاقات ہو, کوئی قانونی پروویژن ہی نہیں ہے جو الاؤ کرے آپ کے پریزن رولز کی کہ آپ اس کو کسی طرح سے بگ کر سکیں. یا تو گورنمنٹ کہے کہ ہم کر نہیں رہے, ٹھیک ہے, جبکہ سچویشن ادر وے اراؤنڈ ہے, تو آپ کرا دیں, آپ فیسیلیٹیٹ کریں, اس چیز کو انشور کریں, اور اس میں کوئی ہارم بھی نہیں ہے. دیکھیں نیگوشیٹ اگر کرنا ہے تو خان صاحب اپنی ٹیم کو بتائیں گے کہ کیا لمٹس ہیں, کدھر تک آپ جا سکتے ہیں, کس حد تک کنسیشن دے سکتے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ سائڈ کی بھی کوئی نہ کوئی لمٹس ہوں گی جو یہ آپس میں ڈسکس کر کے آ رہے. ظاہری بات ہے جو فیسز سامنے بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کن فیسز تو نہیں ہے نا گورنمنٹ سائڈ سے بھی, وہ بھی اپنے لیڈران سے آگے پیچھے سے کنسلٹ کر کے ہی چیزوں کو فائنل کریں گے. تو یہ اگر ان کو یہ ایک فیسلٹی ہے تو ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کے حد تک بھی اس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. رانا صاحب, آپ اس بات سے تو اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات ہو جانی چاہیے. جی بالکل. کیا آپ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جس طرح کی ملاقات وہ مانگ رہے ہیں کہ ان کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہونی چاہیے؟ تو دیکھیں جیل لا کے مطابق ملاقات ہوگی نا, جو بھی جیل کے قانون ہیں, جو بھی وہاں سیکیورٹی کے معاملات ہیں, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ملاقات ہوگی. جو جیل مینول ہے تو وہ اس سے بالاتر تو نہیں ہوگی, تو اس کے مطابق ملاقات ہونی چاہیے, نہ کوئی ایکسٹرا چیز ہونی چاہیے, نہ کوئی منفی چیز ہونی چاہیے, تو ملاقات ہو جائے. ابھی تک جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ جیل مینول کے مطابق ہو رہی ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی جو ہو رہی ہیں. ہاں بالکل. دوسرا جو اس میں مسئلہ آ رہا ہے سر, وہ آ رہا ہے تحریری طور پر مطالبات دیں, تحریری طور پر نہ دیں. تو یہ تحریری طور پر دینے میں کیا امر مانے ہیں؟ اچھا دیکھیں یہ آپ مختلف پاکستان میں مذاکرات ہوتے رہے, یہ پہلی دفعہ تو مذاکرات نہیں ہوئی, کبھی ہمیشہ اینڈ میں جب فائنلائز ہو جاتا ہے تو ایگریمنٹ ایک ڈرا آؤٹ ہو جاتا ہے. جس طرح یہ گورنمنٹ فارمیشن سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا, اس کے 25 نکات تھے. جب پہلے آفر آپ ٹیبل پہ رکھیں, کاؤنٹر آفر ٹیبل پہ ان رائٹنگ رکھیں, مطلب یہ کدھر سے آ رہا ہے, مطلب سمجھ نہیں آ رہی. مطلب مجھے تو ایک یہ پروسیس ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جاب اپلیکیشن مانگ رہے ہیں کہ جی ہم نے انہیں جمع کرانی ہے, کوئی اس کے ٹی او آرز فائنل کرنے ہیں. دیکھیں نیگوشیشن ہوتی ہیں, اوپن نیگوشیشن, یا تو ڈیمانڈز میں کوئی فرق نظر آ رہا ہو, اسیران کی رہائی ایک کلیئر کٹ ہے اس میں, اور انہیں کیا کلیئرٹی چاہیے. 2 کمیشنز کا مطالبہ کیا ہوا ہے, 9 مئی پہ کمیشن یا 26 نومبر پہ کمیشن, یہ 2 چیزیں واضح ہیں. یہی بات آپ لکھ کر دے دیں گے, اس میں کیا ہے؟ اگر زبانی کہیں ہیں تو اس میں کیا فرق ہے, مطلب کس لیے ان رائٹنگ چاہیے. دیکھیں کوئی رائٹنگ میں دے بھی دیں, کیا ہم باؤنڈ ہو جائیں گے کہ کل کو ہم کوئی اضافی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ تو پروگریس ہے نا, ٹاکس آگے چلیں گی تو کیا ہم اس کے بعد 8 فروری کے الیکشن, نہیں یہ تو گورنمنٹ بتائے گی کہ وہ کیوں ڈیمانڈ کر رہی ہے. دیکھیں آج تک کبھی ہوا, دیکھیں معاہدوں پہ اگر منحرف ہونا ہوتا ہے نا تو انہوں نے طے کی ہوئی باتیں کیا ایم کیو ایم کے ساتھ پوری کی. آج تک لوکل گاؤں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ان کے ساتھ بھی تو بیٹھے نا, ان کے ساتھ کتنے معاہدے کیے, کیا وہ امپلیمنٹ ہو گئے. دیکھیں جب کسی نے مذاکرات سے نکلنا ہے تو تحریر بھی نہیں اس کو باؤنڈ کر سکتی. بات ہے لیکن وہ خواجہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر آپ کل کو مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ, اگر آپ نے
لکھ کر دیا ہوگا تو پھر آپ کو شرمندگی ہوگی، کیونکہ وہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ دیکھیں آپ یہ مانگ رہے تھے اور آپ کو پورا نہیں کرنا پڑا. لیکن میں قاہرہ صاحب کے پاس اگر پہلے چلا جاؤں، ان سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. قاہرہ صاحب، اس وقت مذاکرات کو آپ کیا ڈیڈ لاک کی اس میں شکل دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ ملاقات ہماری عمران خان صاحب سے نہیں کروائی جا رہی اور حکومتی کمیٹی اس سلسلے میں بے بس دکھائی دیتی ہے، تو اب ایک ڈیڈ لاک آ چکا ہے. آپ کے خیال میں بھی ایک ڈیڈ لاک ہے؟ کہ اگر حکومتی کمیٹی کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ملاقات کرائی جائے گی اور ملاقات پی ٹی آئی کی تسلی کے مطابق کرائی جائے گی، ان کو ٹائم ملے گا اپنی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا، تو وہ عہد پورا ہونا چاہیے. اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. جب حکومت چاہ رہی ہے جی اور کہہ رہی ہے کہ ملاقات کرائیں گے اور کرانی چاہیے، میرا نہیں خیال. کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ کوئی لسٹ کا شاید مسئلہ تھا یا کچھ وجہ تھی، تو آج ہو جائے گی ملاقات. اگر آج نہیں ہوئی تو یہ تو گورنمنٹ کی سائٹ پہ نہ صرف آج نہیں ہوئی قاہرہ صاحب، بلکہ کل کے بارے میں بھی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی. یہ کوئی جواب ہو بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایاز صادق صاحب سے رابطہ کیا گیا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. یہ بہرحال قابل افسوس بات ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے اس میں کوئی سستی کا مظاہرہ ہوا ہے یا اس میں تعطل آ رہا ہے. بالکل ملاقات ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی قیادت کے ساتھ. ہاں یہ بات درست ہے کہ یہ روز والی ملاقات نہ ہو کہ آج بھی کرے اور کل بھی کرے اور پرسوں بھی کرے، لیکن ایٹ لیسٹ ان دا بگننگ ایک لینتھی ڈسکشن کر کے وہ اپنا وے فارورڈ جو بھی ڈیزائن کرنا چاہے وہ کرے اور کر کے آ کے بیٹھ کے اپنی ملاقات کے بعد اپنے مذاکرات کرے. جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ لکھ کے ہمیں دے وہ بھی انہیں چاہیے کہ بانی کے ساتھ بات اپنی کر کے تو وہ چیزیں لکھ اس لیے دے کہ دونوں طرف بد اعتمادی بڑے انتہا پہ ہے. دونوں اطراف یہ بات ہے کہ جی ہمارے خلاف چیزوں کو استعمال کیا جائے گا، بحث جو وہاں ہوئی نہیں ہوگی اس مطالبے کی بات کی جائے گی، یہاں کچھ اور طرح کا ایشو ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ مطالبے لکھ کے رکھ دیے جائے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے ہمارے کہ ہم پہلے 2 مطالبے رکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ مانے نا پھر آگے بڑھیں گے. اور وہ کہیں کہ ہمارے جو بندے اسیران ہیں ان کو رہا کرے اور سر خان صاحب کو رہا کرے اور کمیشن بنائیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ بٹس اینڈ پیسز میں مطالبے دیں، آپ اپنے مطالبات ایک لسٹ کی صورت میں دیں. گورنمنٹ بھی آپ کو ان رائٹنگ جواب دے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، اور پھر بیٹھ کے بات کریں گے. اور نیچرلی اپوزیشن کو بھی نرم رویہ رکھنا ہوگا، حکومت کو بھی اپنے اپنے پیڈسٹل سے دونوں کو نیچے آنا ہوگا، تب کوئی مڈل وے نکل پائے گا. صحیح ہے. تو قاہرہ صاحب یہ وہ پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے تحریری شکل میں مطالبات نہیں دینے. وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ ہم کریں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد. اب ظاہر ہے ساری چیزیں تو پھر آگے اس ملاقات پہ رک گئی ہیں نا. میں نے تو یہی کہا نا جی کہ ان کو خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد چلیں یہ سر یہ جو آپ تحریری شکل میں معاملات ہیں، یہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر آپ تحریری شکل میں نہیں دیں گے تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. کیوں اتنا زور دے رہی ہے حکومت کہ آپ تحریری شکل میں دیں؟ دیکھیں بات یہ کہ جب آپ بات چیت کریں گے اور ہم اگر کہہ رہے ہیں اس کو تحریری شکل میں لکھ کے دے دیں تو یہ تو بڑی ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کی کمیونیکیشن ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کی وجوہات بڑی بیسکس ہی ہیں کہ ایک تو ڈسٹرسٹ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جتنے بھی تاریخ میں مذاکرات ہوئے ان کے ساتھ وہ کہیں نہیں پہنچے، اینڈ میں یو ٹرن لے لیا جاتا تھا. اور دوسری بات یہ یا تو ان کا فرق ہو کہ اندر خاتے انہوں نے کوئی اور ڈیمانڈز دینی ہے اور باہر عوام کو کچھ اور بتانا ہے. اگر یہ ایشوز نہیں ہیں تو پھر آپ لکھ کے دے دیں، اس میں کیا ہے، ہم بھی لکھ کے جواب دے دیں گے. چلے اس میں ایک 20 جنوری کی تاریخ کو بھی بڑی امپورٹنس دی جا رہی ہے کہ 20 جنوری جو ہے جس میں چند دن رہ گئے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. اس سے پہلے کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں، ذرا قاہرہ صاحب سے بھی شروع کر کے اس پہ میں رائے لیتا ہوں، پھر باقی 2 مہمانوں سے بھی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، ان سے یہ پوچھا گیا کہ اور بڑے اہم ممبر ہیں کیبنٹ کے اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے مذاکرات میں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق 20 جنوری کے ساتھ ہے. قاہرہ صاحب آپ کا سیاسی تجربہ اور حالات پر گہری نظر کیا بتاتی ہے کہ اس سارے معاملے کا یا ڈیلے کا تعلق یا مذاکرات کے ایون شروع ہونے کا بھی تعلق کیا 20 جنوری کے امریکہ میں ہونے والے ایونٹ کے ساتھ ہے؟
देखिए, शुरू होने का ताल्लुक तो क्या हो सकता है, एक दबाव था अवामी, आपका मीडिया की तरफ से भी और अवाम की तरफ से भी कि ये बैठ के बात क्यों नहीं करते। हुकूमत की तरफ से बार बार ऑफरें हो रही थी, पीटीआई मुसर थी कि नहीं हम तो सिर्फ फौज से मुज़ाकरात करेंगे। तो ये एक लंबी बहस के बाद अब एक दबाव खड़ा हुआ, तो उसके नतीजे में ये मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है। अब इस डिलेइंग टैक्टिक्स में हो सकता है कि अमरीकी सदर के इंतखाब का जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि अमरीकी सदर आएंगे और फिर वो आके पाकिस्तान की सरकार को हुक्म देंगे कि खान साहब को रिलीज कर दो, और अदालतें वालते सब फारिग हो जाएंगी और खान साहब को फौरी रिलीज कर दिया जाएगा। ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है। ये ऐसे ही है जैसे पहले बिल्ड किया गया कि आप लोग चलेंगे, हम लोग जाएंगे, डी चौक में बैठेंगे, वो अब तक गोली तो चलाएगी नहीं, हथियार फेंक देगी जिस तरह फलां मुल्क में हुआ, फलां मुल्क में हुआ, और हम खान साहब को लेके आ जाएंगे और वजीर आज़म बना देंगे। ये ख्वाब है जो लोगों को दिखाए गए। अब ये नया ख्वाब दिखाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह माजी के दिखाए गए ख्वाबों में टूटने पे तकलीफ हुई लोगों को और मायूसी ज्यादा फैली है उनके यहाँ, तो ये भी ज्यादा मायूसी फैलने का इम्कान है, क्योंकि एक तरफ वो पाकिस्तान की आज़ादी के ख्वाब देखते हैं और कहते हैं कि किसी की बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए जी, और दूसरी तरफ वो खुद मुदाखलत के दावेदार हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमरीकी सदर गुफ्तगू की हद तक हो सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी जबान का किसी को एतबार नहीं है, वो किसी वक्त कह सकते हैं, लेकिन क्या उनका कहा हुआ कोई लफ्ज उनकी पॉलिसी में चला जाएगा? बहुत दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने बातें की हैं और पॉलिसी में नहीं जाता। अमेरिका एक बड़ी ताकत है और वो अपनी खारजा पॉलिसी और अपने कौमी मफाद को देख के फैसले करता है। बिल्कुल सही है उसमें, इसीलिए जी बिल्कुल सही है सर। लेकिन कारा साहब उसमें एक चीज ये है कि पीटीआई ये दावा कर रही है कि इसी वजह से बहुत जोर लगाया गया है कि इमरान खान साहब से कि वो 20 जनवरी से पहले पहले हाउस अरेस्ट होने की ऑफर को कबूल कर लें, लेकिन इमरान खान ने इसको इनकार कर दिया है और खुद इसको इसने कहा है। रोज पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि ये हाउस अरेस्ट का किसने कहा। अब उनकी हमशीरा का आज मैंने एक देखा है क्लिप जिसमें वो फरमा रही है कि शायद गंडापुर साहब से कोई ऑफर लेके गए थे जी। और वो डिनाई कर रहे हैं। अब ये एक पीटीआई का खास सलूक है, तरीकाकार है कि वो बिल्कुल मफरूजे पे मबनी बात को इतनी जोर से बयान करते हैं और हैमर करते हैं कि लोगों को शक पड़ता है, अच्छा यार सारा ना सही, इसमें कुछ तो सदाकत होगी ना, कुछ तो सदाकत होगी ना। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक सही है। तो बिल्कुल सही है, पीटीआई को किसने पैगाम भेजा ये आपका अहम सवाल है। मगर अब इसमें राना साहब ये जो देखिए हुकूमत मुसलसल कर रही है जी, और किसी तरफ से कोई इशारा है नहीं, और बार बार आप मीडिया के लोग भी बार बार पूछ रहे हैं कि भाई आप तो बताओ ना किसने कहा है। फिर कहा गया कि नहीं हमें डायरेक्टली तो नहीं कहा गया, इनडायरेक्टली कहा गया है। तो इनडायरेक्टली किसने कहा है आपको? इनडायरेक्टली आपके किसी बंदे को किसी ने कहा होगा। जब टोटल डिनायल है तो नाम बताएं। और ये है सारा मिसट्रस्ट, बदकिस्मती है कौम की, मुल्क की, कि इस वक्त एक अवामी दबाव है। खान साहब अपने नैरेटिव का शिकार है, हुकूमत अपने नैरेटिव का शिकार है, और हुकूमत को एतबार भी नहीं है, उनको उन पे नहीं, दूसरों को उन पे नहीं। खान साहब अब वो सब जो अपने अना के घोड़े पे खड़े होके उन्होंने अपने इतना बुलंद बांग दावे करके अपने कद खड़ा कर लिया है, इमेज बना लिया है। अब वो अपने लफ्जों के और अपने इमेज के असीर होके रह गए हैं कि उससे हटे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। अब ये भी सोचिए कि अगर वो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट देते हैं और उससे हटने की बात नहीं होती तो नेचुरली ये मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। इसलिए कि ये कोई कुश्ती नहीं होती कि जिसमें आपने एक दूसरे को पिछाड़ना होता है। सही है। इसमें आपने एक दूसरे को स्पेस देनी होती है। मुज़ाकरात में दोनों अतराफ को, दोनों फ्रीकैन को बातें सामने रख के डुएबल्स निकालने होते हैं और उनके ऊपर अपने आप को कंप्रोमाइज करना होता है। खान साहब अगर इस अपने नैरेटिव का शिकार रहे या पीटीआई इस अपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर उसमें। लेकिन पीटीआई के बारे में समझा जाता है कि वो अपने चंद कदम पीछे हटके उन्होंने अपने मुतालबात को सिर्फ 2 मुतालबात तक महदूद किया है, तो कुछ चीजें उन्होंने छोड़ी भी हैं कि चलिए वो मुतालबात 2 नहीं रख रहे, वो कह रहे हैं ये 2 तो करें ना फिर आगे बढ़ेंगे। वो आगे जो बढ़ेंगे वो चले, मैं अभी नाज़िर साहब से पूछ रहे थे कि वो आगे किसी और निशस्त में बढ़ेंगे या इसी में बढ़ेंगे। अब इसमें राना साहब ये जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी पता नहीं अमेरिका के साथ क्या सौदेबाजी हो रही है, जिसके नतीजे में यानी अगर वो इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए कुछ करते हैं तो फिर इमरान खान को जवाब में क्या देंगे।
تو یہ بھی اسپیکولیشن کی مد میں آئے گا یا کیا، یا کچھ آپ کے پاس خبریں ہیں کہ یہ تو نہیں بالکل جو پی ٹی آئی جس طرح پچ کر رہی ہے، جو یہ 20 کی جو پوری ایک مہم چلائی جا رہی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، کچھ نہیں ہوگا، وہ تو ہم نے تو کہہ دیا تھا، لیکن بات یہ کہ 20 جنوری کو جب یہ جو نئی رجیم آئے گی تو پتہ نہیں یہ جو بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور سب یہ آپ سوشل میڈیا پہ اور ویسے یہ ایک وہ چل رہی ہے، تو اس سے تو یہی لگتا ہے نا کہ کوئی یعنی کہ اثاثہ ہے خان جو ہے وہ امریکہ کا کوئی ایسا اثاثہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کو پیغام دے کر بھیجا گیا ہاؤس اریسٹ ہونے کا، کچھ ایسا؟ دیکھیں کیا چیز، گنڈاپور صاحب کو پیغام دے کر بھیجا گیا عمران خان صاحب کے لیے، آفر دی گئی کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، ہاؤس اریسٹ ہو جائیں؟ نہیں دیکھیں یہ تو کسی نے بات ہی نہیں، یہ تو ان کی یہ بالکل مفروضوں پہ، جس طرح ابھی کہہ رہے تھے قمر زمان کائرہ صاحب، یہ تو مفروضے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ ہمیں پہلے یہ آفر ہوئی، پھر یہ آفر ہوئی، پھر اب یہ کہا کہ وہاں ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، لیکن ہمیں ڈائریکٹ نہیں کہا، ہمیں کسی کے تھرو کہا، تو یہ کسی کے تھرو کہنا ہوتا ہے نا، ڈائریکٹ تھوڑی عرفان صدیقی صاحب کہیں گے آگے۔ قائرہ صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ 31 تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئی ہے کہ 31 جنوری کے بعد پھر ہمارے پاس دوبارہ سڑکوں پر آنے کا ہی راستہ بچا ہے، اور اب ہم زیادہ بہتر پلاننگ اور حکمت عملی کے ساتھ آئیں گے۔ تو پھر اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ضروری ہے ان مذاکرات کا کامیاب ہو جانا؟ پہلے تو یہ ہے کہ مذاکرات ایک پرنسپل کے طور پہ کامیاب ہونے چاہیے، ایک اصولی موقف کے طور پہ ہونے چاہیے، ایک ڈیموکریٹک وے ہے مسائل کے حل کا، کس دھمکی کے نتیجے میں مذاکرات میں جا کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل پہلے اس دھمکی کا جو ہے نا کہ پہلے وہ کر لیں، پہلے وہ اپنا زور لگا لیں، اس کے بعد بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی مسئلے کا بڑا پن پیدا ہونے سے پہلے اگر آپ اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو مناسب بات ہے، لیکن وہاں سے بھی دھمکی کے نتیجے میں ہوگا تو گورنمنٹ کے لیے بھی اس کو قبول کرنا آسان نہیں رہے گا، اور دوسری جس طرح ان کے لیے اپنے نیریٹو کا شکار ہے، اسی طرح اور اپنے آپ کو بڑھا کے اپنا پبلک امپریشن بہتر کر کے اور مذاکرات میں بھی بیٹھنا چاہتی ہے، ریلیف بھی لینا چاہتی ہے۔ مذاکرات میں بیٹھ کے ریلیف ہوتا ہے نا جی، کوئی کسی نہ کسی طرح چیزیں سیٹل ہونی ہیں اور چاہتی ہے کہ امیج بھی بچا رہے، تو کیا گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی؟ اس سوچ کے تحت بڑھیں گے تو پھر چیزیں بڑی سلو ہو جائیں گی، پھر جس پیس کی ضرورت ہے شاید وہ پیس اڈاپٹ نہ ہو پائے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور صاحب زیادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ جی دونوں صورتوں میں عمران خان باہر آ رہے ہیں۔ سنیے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا ویسے، لیکن انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی ہوں مذاکرات کامیاب یا ناکام ہو، دونوں صورتوں میں باہر آ رہے ہیں۔ رانا صاحب دوبارہ احتجاج کی تحریک کی طرف چل پڑیں گے اور پھر وہ راستہ ہے عمران خان کو رہا کروانے کا؟ یہ دیکھیں مذاکرات تو حکومت جو ہے وہ کب سے چاہ رہی تھی، اور اس کا پرائم منسٹر نے ایپکس کمیٹی میں بھی ذکر کیا، فلور آف دا ہاؤس میں بھی ذکر کیا۔ تو ہمارا تو پہلے دن سے یہ جو پولرائزیشن اور نفرت کی سیاست ہے اس کو کم کرنے کا ایجنڈا ہے، لیکن ان کا ایجنڈا پہلے بھی کچھ اور تھا۔ اب یہ آئے ہیں مذاکرات کے لیے تو اب یہ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ جی اس میں فوج کو بٹھا لیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بٹھا لیں، کبھی کچھ کہتے ہیں ان کے ممبر، کبھی کچھ تو سر مذاکرات شروع تو ہو گئے، لیکن مذاکرات کے تعطل کا ذمہ دار اس وقت حکومت ہے یا پی ٹی آئی ہے؟ نہیں دیکھیں جو خان صاحب سے ملاقات ہے وہ ہو جائے گی، یہ دیٹ از سم تھنگ، یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگی تو مذاکرات آگے تو نہیں بڑھیں گے نا، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جائے گی، تو وہ ہو بالکل اس کے اس یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گی۔ باقی دیکھیں ہم تو تیار ہیں مذاکرات کے لیے، ہم تو چاہتے ہیں ماحول ٹھنڈا ہو، ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے تو اور تیزی سے جانا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا، ویسے صاحب بہت شکریہ، قمر زمان قائر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔